کیا نقل کفر کفر نباشت اور کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے نا، تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیاں بیان کرتے ہوئے بھی. تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اور پھر وہ یہ کر کے کتاب میں لکھیں گے بھی ہے بھائی. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے، میاں لوگ کیا کہیں گے، یہ مذاق ہے، تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ مذاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پہ فلاں کو یہ فرما رہے تھے. تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مذاق کے واقعے کو، بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ، محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. تو خدا کے غضب سے ڈر. رشید احمد گنگوہی کے تقوی کے واقعات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بے ہوش ہو جائے گا، تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. قاسم نانوتوی رحمہ، یہ مدرسوں کی بنیاد، پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا. آج پوری دنیا میں امام حرم کا بھی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، اور میں تو دنیا گھوم کے آیا ہوں. مولانا طارق مل صاحب پوری دنیا گھومے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو مدرسہ ملے گا نا، اس کے تانے بانے علماء دیوبند اور مولانا قاسم نانوتوی سے جا کے ملیں گے. اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ ہوتے، اتنی اللہ ان کے عقیدت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا، ان کے شاگرد اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے. تو ایک مذاق کا واقعہ، دو بوڑھے لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے فری ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، تو بے وقوف کسی نے اس مذاق کو کتاب کی زینت بنا دیا. تو اسے نہیں پتا تھا منہ کی بواسیر بھی ہے بہت سے لوگوں کو، وہ بیٹھ کے اسی کو کیش کرائیں گے. تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے، دنیا میں لازمی ذلیل ہوتا ہے وہ. تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں.